بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام یعنی مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں اور رحمتیں نازل کر رکھی ہیں کہ اس ذات نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں سیر کرائی تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی خاص نشانیاں دکھلائیں کہ یقیناً اللہ رب العزت تو بہت زیادہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان بنایا کہ وہ ہمارے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بنائے. یہ جو سورت ہے اس سورت کا نام ہے بنی اسرائیل. 15ویں پارے میں بالکل ابتدائی حصہ ہے اور یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت کے اندر 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں. اور اس سورت کی پہلی آیت کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہے کہیے کہ دنیا کا سب سے عجیب اور غریب واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جس کو ہم معراج کہتے ہیں. واقعہ اسراء اور معراج. معراج کا مطلب ہوتا ہے ترقی کرنا, اوپر کی جانب لے جانا, سیڑھی. اور اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت لے جانا. اب اس واقعے کو واقعی اسراء اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کا سفر کرایا یہ رات کے وقت تھا. اس آیت کریمہ سے جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ لیلاً رات ہی رات میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا. یہ بہت اہم واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, بہت اہم حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا, جس کو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر نازل فرمایا. اور اس صورت کا نام بنی اسرائیل اس لیے ہے کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے قوم کا نام بنی اسرائیل تھا. ان کا ذکر اللہ رب العزت نے واقعہ معراج میں اس لیے فرمایا تاکہ معراج کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کوئی اس کا انکار نہ کرے. اور دلیل کے طور پر بتا دیا کہ دیکھو جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 40 دن کوہ طور پر بلایا تھا، اور ان کے وہاں سے آنے کے بعد بنی اسرائیل میں سے جن جن لوگوں نے انکار کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کا کیا حشر کیا وہ اچھی طرح سمجھ لیں، پھر انکار کریں دلیل کے طور پر، تاکہ کوئی معراج کے واقعے کا کیا نہ کر دے ہوئے کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 40 دن کے لیے پہلے بارے میں ہے وہ واقعہ. اب چونکہ سورہ بقرہ کو تفسیر میں لینی تھی، لیکن بازو والے فلیٹ میں بھی شاید سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے، تو مناسب یہ سمجھا کہ اپنے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی تفسیر کر لیں گے. تو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے جو کوہ طور پر بلایا اس کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہاں ذکر فرمایا. کیوں ذکر فرمایا؟ پہلے واقع معراج بیان فرمایا، واقع معراج کے بعد آتینا موسیٰ الکتاب فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، اور اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا دیا کن لوگوں کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. کیوں؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تاکہ کوئی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ مانے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی تکذیب نہ کرے بلکہ تصدیق کرے. اور ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ فرمایا، ذریۃ من حملنا مع نوح، ان کا تذکرہ بھی اسی لیے فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کی جانب سے ان کی قوم کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ جو ماننے والے ہیں وہ بچیں گے، وہ کامیاب ہوں گے، نہیں ماننے والے سیلاب کے اندر ہلاک ہو جائیں گے. تو جن جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مان لی وہ بچ گئے، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ سیلاب میں بہہ گئے. تو یہ دو نبیوں کا اللہ رب العزت نے نام کے ساتھ ذکر فرمایا تاکہ کفار مکہ اور قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کو یہ بتلا دے کہ یہ واقع معراج جو ہے یہ بالکل برحق ہے، اس کے نہ ہونے کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ ہوا ہے، کہ کوئی شک نہ کرے کہ نہیں ہوا ہے. اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس سلسلے میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء حقانی، علماء ربانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اتنی بڑی جماعت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جس کا انکار کرنا گنجائش میں آتا ہی نہیں ہے. کہ کوئی صاحب عقل آدمی ہو جس کی عقل درست ہو وہ اس کا انکار کرے گا ہی نہیں، کیونکہ سامنے دلیلیں ہیں. صحابہ کرام میں سے کوئی اس کا منکر نہیں، تابعین میں سے کوئی اس کا منکر نہیں، تبع تابعین میں سے کوئی اس کا منکر نہیں. لیکن آج کے زمانے میں بعض لوگ جو انٹرنیٹ کے ماہر ہوتے ہیں اور جو نیٹ کے اوپر ہی دین حاصل کر لیتے ہیں، وہ بعض حضرات آج کل لوگ جو ہے وہ اس کے منکر ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ واقع معراج جو ہے اس سلسلے میں دو باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو واقع معراج کہتے ہیں کہ اس کو شریعت کی اصطلاح میں علماء کرام کے یہاں، صحابہ کرام کے یہاں، تابعین، تبع تابعین کے یہاں واقع معراج اس کو کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ، مدینۃ المنورہ سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان، جنت المعلیٰ اور اللہ کے نبی اللہ رب العزت کا جو عرش اور کرسی ہے وہاں تک کی پوری سیر کرائی ایک ہی رات میں، دنیاوی جسم کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ. یہ اس کی صحیح تعریف ہو گئی معراج. اس کو معراج کہتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے، تمام تابعین کا یہ عقیدہ، تبع تابعین کا یہ عقیدہ، علماء حقانی کا یہ عقیدہ، علماء ربانی کا یہ عقیدہ. جتنی بھی صحیح احادیث ہے سب سے یہ ثابت ہے
اور قرآن پاک کی آیت سے بھی یہی ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دنیاوی جسم اور روح کے ساتھ یہ پورا معراج کا سفر کرایا ایک ہی رات میں. جبھی تو اس کو معجزہ کہیں گے. بھائی معجزہ کس کو کہیں گے؟ جو کسی اور سے نہیں ہو سکتا وہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے نا. جو کام کسی اور سے نہیں ہو سکتا وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو اس کا انکار گویا کہ تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو. اللہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ نے کیا ہے. دلیل ہے قرآن پاک کی آیت ہی دلیل ہے. اس لیے دیکھو اللہ رب العزت نے شروع میں کیا فرمایا؟ سبحان فرمایا. کیا فرمایا؟ سبحان کا ترجمہ ہی ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اور کمزوری ایک عیب ہے کہ اللہ قدرت بھی رکھتا. سبحان، اللہ قدرت رکھتا ہے اور اللہ نے کیا ہے، ایسا ہی کیا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو ایک دلیل تو یہ ہو گئی. دوسری دلیل الذی اسری بعبدہ. اب یہ ان لوگوں کے لیے جو معراج کے منکر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روح کی معراج ہوئی ہے، جسم تو گھر میں ہی تھا. بعض لوگ یہ تعویل کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوئی. کس میں ہوئی؟ خواب میں ہوئی. تو ان حضرات کے لیے اسی آیت کریمہ سے جو استدلال ہے، جو دلیلیں ہیں، پہلے نمبر پہ تو یہی ہے کہ یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. یہ عام بشر کی استطاعت میں نہیں آ سکتا ہے. یہ صرف اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت میں آتا ہے اور اللہ رب العزت نے ایسا ہی کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اسرا بعبدہ. عبد کا لفظ استعمال فرمایا. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ. عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ. اور بندہ کسی زندہ انسان کو ہی کہا جا سکتا ہے نا. جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہوگا، اس کو بندہ کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے، میں بندہ ہوں، وہ بندہ ہے، وہ بندہ ہے. تو بندہ صرف روح کو نہیں کہیں گے. جو حضرات یوں کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روح آسمانوں پر گئی تھی، جسم تو یہیں پر تھا، وہ غلط ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت عبد نہ کہتا. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ. بندہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے. صرف روح کو کوئی بندہ نہیں کہتا ہے. صرف روح کو، جیسے سورہ جن میں اللہ رب العزت نے قام عبد اللہ فرمایا کہ اللہ کا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کی تلاوت سننے کے لیے سب ٹوٹ پڑتے تھے. قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا. تو وہاں پر بھی عبد اللہ فرمایا. عبد کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ. عبد اللہ اللہ کا بندہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھی تو وہ دیکھ رہے تھے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی اللہ کے نبی کی روح تو نہیں تھی کہ اس کو سن لیا اور وہاں اکٹھے ہو گئے. تو عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جسم اور روح والا انسان. اللہ پاک نے فرمایا ہم اپنے بندے کو لے کر گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی جسم اطہر کے ساتھ. جسم بھی معراج میں گئے. مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ، مدینہ المنورہ سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا کے بعد عرش معلی، عرش کرسی. یہ پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم انسانی کے ساتھ سیر کرائی گئی. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. دلیل یہ کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ عبد کا لفظ استعمال فرمایا. ایک اور دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو یوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ خواب ہے. کیا ہے؟ یہ خواب ہے. تو خواب تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کا انکار کرنے پر کسی کو کافر کہہ دیا. اگر یہ خواب ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ معراج کی ہوتی، تو پھر خواب کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جاتا. خواب کے انکار کرنے والے کو دلیل کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے اس واقعے کو بیان فرمایا. اور ایک قافلہ آ رہا تھا تو وہ قافلے والوں نے بولا ہم نے تو تم کو وہاں دیکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو وہاں تھا. تو وہ اتنی جلدی بولا ہمارے آنے سے پہلے تم پہنچ گیا. تو بولا ہاں. تو بولے میں مسجد اقصی جا کر آیا، وہاں جا کر آیا. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانے لگے، تالیاں پیٹنے لگے. او دیکھو یہ نعوذ باللہ من ذلک، بولے پاگل آ گئے.
کہ تو وہاں سے ہمارے کو بات دے کر ہم سے پہلے پہنچ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے اللہ رب العزت نے بیت المقدس گویا کہ سامنے تھا. وہ سب پوچھنے لگے بتاؤ تو وہاں تو تم نے کیا دیکھا, بیت المقدس کا دروازہ کیسا ہے, اس کی کھڑکیاں کیسی ہے, یہ طرح طرح کے سوالات کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بتا دیے. کیوں لگے تم جادوگر ہو, مذاق بنانے لگے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچی, حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ کیا یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ بولے ہاں وہی کہہ رہے, ہاں بولے بالکل صحیح بات کہہ رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی تصدیق کرنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا گیا, اور وہ انکار کرنے والوں کو کہا گیا منکر کہا گیا. تو یہ حقیقی واقعہ ہوگا جبھی تو انکار اور تصدیق کا حکم اس کے اوپر لگے گا نا, خواب کے اوپر تھوڑی. خواب کے اندر تو انسان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے نا, خواب کے اندر تو انسان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. اس میں نبی کی کیا خاصیت ہے؟ وہ تو آپ اور ہم بھی چلے جائے, کافر بھی چلا جائے گا بھائی. کوئی بھی خواب تو خواب ہوتا ہے نا. کوئی آسمانوں کے اوپر اڑا, ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ 3 بندے تھے وہ غار کے اندر, اور کھانا ختم ہو گیا, تھوڑا سا باقی تھا. کہا کہ جو سب سے اچھا خواب دیکھے گا تو وہ اٹھ کر کھا لے گا. اب پتہ چلا اٹھے تو سب کھانا وانا سب ختم تھا. پوچھا کھانا کہاں چلا گیا؟ تو وہ سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا. تیسرے بندے نے کہا کہ بھائی, اور پہلے بندے نے کہا میں پہلے آسمان پر تھا, دوسرے نے کہا میں دوسرے آسمان پر تھا, تیسرے نے کہا کہ بھائی میں تھا تو زمین پہ. میں کہاں تھا؟ زمین پہ تھا, لیکن میرے کو کیا ہے کہ وہ فرشتے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ اٹھ اور کھانا کھا. تو وہ کہنے لگے کہ ہم کو بلا لینا چاہیے تھا نا. بھائی تم پہلے آسمان پہ تھے, تم دوسرے آسمان پر تھے, میں کیسے بلاتا تمہارے کو؟ تو خواب میں تو آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا نا. تو اس میں نبی کی کیا خاصیت ہے؟ وہ تو آپ اور ہم بھی پہنچ جائیں گے. کوئی جنت میں ٹہل رہا ہوتا ہے, کوئی کہاں ٹہل رہا ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ معراج کوئی خواب نہیں تھا, یہ حقیقت تھی جس کے اوپر انکار اور تصدیق کا حکم لگایا گیا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا. حضرت امی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے والد محترم کو جو صدیق کا لقب دیا گیا اسی واقعے کی تصدیق کی وجہ سے دیا گیا. تو لہذا ہمارا عقیدہ صاف ستھرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی ہے, جس میں اطہر کے ساتھ, روح کے ساتھ, نہیں صرف خواب ہے, نہیں صرف روح ہے, بلکہ پورے جسم اور جان اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں. کس میں؟ بیداری کی حالت میں. خواب کی نیند کی حالت میں بھی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہے اور فرشتے لے کے, نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی ہیں, اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں اور جسم اطہر ہیں, ہوش و حواس کے ساتھ. حضرت جبریل امین آئے ہیں, براق پر سوار کیا ہے اور لے کر گئے ہیں. یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل تو وہی ہے سبحان, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور دوسری دلیل کیا ہے؟ بعبدہ, اللہ نے عبد فرمایا, وہ ایک جسم اور روح والے انسان کو ہی کہیں گے. اور تیسری دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عجائبات دکھائیں. تو اب عجائبات خواب میں تھوڑی دکھائے جائیں گے, مشاہدہ دیکھنے کی چیز ہوگی نا. چلو آؤ میں تمہارے کو دکھاؤں, تو خواب میں تھوڑی کہ آپ کی کسی سے گفتگو ہوئی کہ چلو میں آؤں, میں تم کو اپنا گھر بتا دیتا ہوں, پھر آپ بولو خواب میں دیکھ لینا. عجیب و غریب لگے گا نا. ایک طرف آپ کے تو میں دکھاتا ہوں اور کہ تو خواب میں دیکھ لینا, تو کوئی بے وقوف کہے گا نا. اور ویسے بھی کفار مکہ اتنے بے وقوف تھوڑی تھے کہ وہ خواب کا انکار کر دیں گے. ارے عقل میں آنے والی بات ہے کہ خواب تو خواب ہوتا ہے نا, یہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا لنریہ من آیاتنا, تاکہ اے نبی جی ہم آپ کو اپنی نشانیاں بتائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نشانیاں بتائی, اور مستقل یہ واقعہ ایک نشانی ہے اللہ رب العزت کی قدرت کی کہ ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر, پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے اتنا لمبا سفر کسی کو بھی نہیں کرا. میں کہوں سلیمان علیہ السلام نے بھی نہیں کیا ہوگا, جن کو اللہ رب العزت نے ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی تھی, ان کا بھی اتنا لمبا سفر نہیں ہوا ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کرایا, کتنا لمبا سفر ہوا کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہاں تو اللہ رب العزت نے صرف اتنا ارشاد فرمایا, باقی احادیث میں مستقل اس کی تفصیل ہے کہ مسجد حرام سے پہلے کیا ہوا, اللہ کے نبی کہاں گئے. 3 مرتبہ تو حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہاں اتریے, 2 رکعت نماز پڑھیے. اللہ کے نبی اترے, نماز پڑھی, پوچھا یہ کون سی جگہ ہے, کہا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے, یہ مدینہ المنورہ ہے. پھر چلے, پھر ایک جگہ آئی, فرمایا اتریے,
اب نماز پڑھیے. پھر وہ نماز پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر تجلی عطا کی گئی تھی, کوہ طور ہے. تو یہ مستقل تفصیل ہے اس کی. پھر مسجد اقصیٰ پہنچے, وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نماز پڑھائی ہے. پھر نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا ہے, اس کو معراج کہتے ہیں. یہ اسرا ہو گیا, پھر وہ معراج ساتواں آسمان کا. پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. ایسے ساتواں آسمان پر 7 انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا, جس کو اللہ رب العزت نے سورہ والنجم کے اندر ارشاد فرمایا قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. تو یہ اللہ رب العزت نے جس میں اطہر کے ساتھ سیر کرائی ہے, جبھی تو اللہ رب العزت نے, اور احادیث میں یہ سب کیفیات بیان, خواب کی اتنی ساری کیفیت کوئی بیان کرے گا؟ صحیح احادیث میں جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ ایک خواب کو لے کر اتنے ساری احادیث تو بیان نہ کی جائے نا. پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہے, صحابہ کرام سے جو حدیث منقول ہے, وہ سب صحیح الاسناد احادیث ہے, یعنی تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے. کوئی بیوقوفی ہوگا جو اس کا انکار کرے. یہ میں بار بار اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہمارے اس علاقے میں بہت سارے حضرات اس فتنے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں, اور بحث و مباحثے کے اوپر اتر آتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے کہ معراج یہ کوئی ایمان کا حصہ تھوڑی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ایسا کہتے ہیں, ہم سے بحث کرنے والے آئے ہیں, بہت سارے کہتے ہیں کہ بھئی معراج تو خواب تھا, معراج کے تو یہ تو جسم تو یہی تھا, تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح گئی تھی. اور ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے یہاں کا کہا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ہیں. کسی بیوقوفی والی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے بعبدہ کہہ دیا, کافی ہے. اب اللہ رب العزت سے تم وہ سوال کرو گے کہ آپ کو اس طرح کہنا چاہیے تھا, نعوذ باللہ من ذالک, اس طرح کہنا چاہیے. یہ سب جہالت والی بات ہے. اس طرح کے مذاکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے, بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے. عقیدہ صاف ستھرا ہمارا یہ ہے. معراج کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اسی دنیا کے جسم کے ساتھ, روح کے ساتھ یہ معراج کا سفر کرایا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. الحمدللہ ہم اپنے عقیدے پہ ثابت ہے, اور ہمارے پاس دلائل ہے. یہ قرآن پاک کی آیت دلیل ہے, اور پھر سینکڑوں احادیث, سینکڑوں کیا ہے اس کے اندر احادیث. اب اس میں نوٹ کے طور پر 2 باتیں عرض ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ وہ اس کی منکر تھی. ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود, یہ 3 لوگوں کے نام لیتے ہیں وہ لوگ عام طور پر جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں اس سلسلے میں. آج اثر بعد بھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, وہ بھی ایسا ہی کہہ رہے تھے. تو بہرحال تو یہ آپ کے سامنے میں اس کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات آوے تو بالکل واضح رہے, آپ بالکل متاثر نہ ہوئے, بالکل صاف ستھری بات ہے. تو اس میں یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ, یہ 3 نام آتے ہیں. تو ان 3 نام کے سلسلے میں اختلاف کہاں پر ہے؟ اختلاف کچھ دوسرا ہے, اور نام یہ لگا دیا کہ بھئی یہ 3 لوگ معراج کے قائل نہیں تھے. ان تینوں کا کہنا ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ معراج نہیں ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روح کی معراج ہوئی ہے. یہ ان کا کہنا غلط ہے. ان 3 کا اختلاف حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود کا اختلاف تھا. کیا اختلاف تھا؟ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کے ساتھ بالمشافہ کلام ہوا یا نہیں ہوا, اس میں اختلاف. تو معراج کا ایک حصہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر گئے, اور عرش معلیٰ پر جانے کے بعد فیس ٹو فیس, جیسے ہم آمنے سامنے ہیں نا, جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہو, میں آپ کی بات سن رہا ہوں, آپ میری بات سن سکتے ہو, فیس ٹو فیس. تو اختلاف ان دونوں حضرات کا اس بات میں ہوا. ان کا کہنا ایسا ہے کہ فیس ٹو فیس نہیں ہوئے ہیں, اور دوسرے صحابی کا کہنا ایسا کہ فیس ٹو فیس ہوئے ہیں, بس اتنا اختلاف. اب اس کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا کہ معراج نہیں ہوئی. بات سمجھ میں آئی؟ اختلاف کہاں تھا اور اس کو کہاں انہوں نے پہنچا دیا. اور 1450 سال کے بعد اب تک تو کسی کو موقع نہیں ملا اپنی قیمتی زندگی میں ایسی بحث کے سلسلے میں وقت فارغ کرنے کا. اب آج کل کے اتنے زیادہ مصروف لوگ ہیں, ان کو ٹائم مل گیا اور یہ اس بحث و مباحثے کے اندر کیا ہوئے ہیں,
پڑے ہوئے. کچھ دین کے اعتبار سے سیکھنے سکھانے کی بات کرو تو کہتے ہیں بھائی بہت شیڈیول کیا ہے, ٹائٹ ہے, ابھی اپنے پاس ٹائم نہیں ہے, بھائی قرآن پاک درست کرنا ہے, بھائی آ جاؤ مغرب سے عشاء درست کر لیتے, عصر سے مغرب درست کر لیتے, عشاء بعد تھوڑا ٹائم نکال لیتے, ٹائم نہیں ہے. لیکن ایسے بحثوں کو واسا چھڑ جاوے تو پھر حضرت والا حضور آ رہا, جہاں دیکھو انہی کا بول بالا, پھر 2 گھنٹے نکل جائیں گے, کرسی پہ بیٹھے رہیں گے, کروٹ بھی نہیں بدلیں گے, بیٹھک بھی نہیں بدلیں گے, ان کی بحثوں کو واسا چلتی رہے گی, چلتی رہے گی, چلتی رہے گی. ایسے لوگوں سے پرہیز کریں, جہاں بحث چھڑے دور ہو جاؤ, کیونکہ جناب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے یہ؟ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی زبان سے ایسی بات نکل گئی, کوئی جملہ ایسا نکل گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہوگا, ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے صاف ستھری بات ہماری تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے اسی جسم انسانی کے ساتھ. اور دلیل کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ دلیل ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اچھا, پھر وہ جو منکر ہے وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ بھئی اقصی کا مطلب ہوتا ہے وہ مسجد اقصی تھوڑی جو بیت المقدس ہے. بھئی اقصی کا مطلب, اقصی کا ترجمہ کرتے کیا کرتے ہیں کہ اقصی کا مطلب ہوتا ہے تو دور. اقصی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور. کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو دور لے جایا گیا تھا, اس کے لیے اللہ رب العزت نے اقصی کہا. تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ جب تم اقصی کا ترجمہ یہ کرتے ہو تو پھر مسجد حرام کا کیا ترجمہ کرو گے؟ اقصی کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں, وہ اقصی کہتے ہیں کہ مسجد اقصی مراد نہیں ہے. وہ جو اس بات کے منکر ہے معراج کے, وہ کہتے ہیں اقصی کا ترجمہ دور کا ہوتا ہے, حقیقت میں اقصی کا ترجمہ دور کا ہوتا ہے. تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اقصی سے مسجد اقصی مراد نہیں ہے, بیت المقدس مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں اس کا ترجمہ مراد ہے. تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی اگر تم یوں کہتے ہو کہ بھئی اس سے یہ مراد ہے تو پھر بتاؤ مسجد حرام سے کیا مراد ہے؟ اگر تم مسجد حرام اس کا اقصی کا مطلب دور کا لیتے ہو تو پھر مسجد حرام کا بھی کوئی ایسا ترجمہ لے لو کہ حرام والی مسجد کیا ترجمہ کرو. تو پھر ان کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ یہ زبردستی کی تعویلیں کرتے ہیں. نہیں, یہاں تعویل کی گنجائش ہے, ادھر ادھر توڑ مروڑ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. سیدھی سادھی بات ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اللہ رب العزت لے کر گئے, پھر وہاں سے آگے کا سفر ہوا. تو مسجد اقصی سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس. کیا مراد ہے؟ بیت المقدس. اب بیت المقدس کا لفظ یہاں اللہ رب العزت نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے اور کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے, اور یہ وہ نبی ہے جن کو ذو القبلتین کہا گیا. کیا کہا گیا؟ 2 قبلے والے. کتنے قبلے والے؟ 2 قبلے والے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے, پھر اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے, پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہوا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے معراج میں دونوں مسجدوں کا یعنی دونوں قبلوں کا تذکرہ فرمایا, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, پھر وہاں سے آگے. تو بارکنا حولا, اور ہم نے دونوں مقامات کے ارد گرد بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل کی ہیں. لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص نشانیاں بتلائیں. انہ هو السمیع العلیم, اللہ تو بہت زیادہ سننے والا, بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. یہ 2 صفت اللہ کی بہت ساری صفات ہیں. ان 2 صفتوں کو اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ سننے والا, دیکھنے والا ہے. کیا سننے والا ہے؟ یہ کہ اس واقعے کے سلسلے میں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں. کیا دیکھنے والا ہے کہ اس واقعے کے سلسلے میں کس کے دل میں کتنی تصدیق ہے اور کس کے دل میں کتنا انکار ہے. اللہ سننے والا ہے, اللہ دیکھنے والا ہے. لہذا بھئی ہماری تو صاف ستھری بات اور صاف ستھرا عقیدہ یہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. کیونکہ بھئی ہم تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں ہم تو اللہ والوں کے پیروکار ہیں, ہم اپنے نفس کے پیروکار نہیں ہے. ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہم تو نقل کرتے ہیں. بھئی ہم کو اپنی عقل پر بھروسہ نہیں ہے, ہم کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے کہ بھئی نفس اور عقل تو یہ تو غلط کر سکتی ہیں. لیکن صحابہ کرام سے جو عقیدہ منقول ہے, تابعین سے جو عقیدہ تواتر کے ساتھ منقول ہے, وہ کبھی غلط ہو سکتا نہیں. اور کسی بات کو ایک بڑی جماعت نقل کرے کہ جس کا انکار کرنا یعنی ناممکن, محال ہو, کہ جس کا جھوٹ پر اتفاق کیا ہو, محال ہو, تو وہ تواتر کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں. اور واقعی معراج تواتر کے درجے کو پہنچا ہوا ہے. لہذا معراج کے تعلق سے کسی بھی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم انسانی کے ساتھ معراج ہوئی ہے.
اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ تفسیر میں اس کو لے لیا جائے گا. اللہ کا ہمیں بات سمجھ میں آ جاوے. اور معراج کے تعلق سے امت مسلمہ کی طرف جو شکوک اور شبہات ہیں اللہ رب العزت اس کو کیا کر دے وے، دور فرما دے وے، صحیح سمجھنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرماوے. سبحان اللہ.